یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، فرمایا مت سمجھی کہ حضور دے لب ہائے مبارک جڑے سن اتو ایک ہی پھل گردا سی، فرمایا نا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، فرمایا پورے باغ بلبل پھرے تا کسی کونے جا کے ایک گلاب دا بوٹا انہوں لبدا ہے۔ شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی۔ کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی؟ لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے، کہا بلا کے لاؤ سے۔ میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے۔ باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا، خلاص۔ واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کے خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے پیچھے پیچھے غوث پاک کے پاس پہنچے، غوث پاک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یوں انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگ اور آپ بھی آگے یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں، ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ فیضان اعلیٰ حضرت جاری نانا سانو گل ہی امام احمد رضا کی تھی، کیوں جی وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جب وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب رسول اللہ گل کرتے سن اتنے نازک آپ دے ہونٹ مبارک، وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ کیوں جی وہ گل ہیں، کیا کسی گل کی تھی آپ دے لب مبارک دے بارے؟ فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، جب حضور بھائی گل کرتے سن ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ اگے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، فرمایا مت سمجھی کہ حضور دے لب ہائے مبارک جڑے سن اتو ایک ہی پھل گردا سی، فرمایا نا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، فرمایا پورے باغ بلبل پھرے تا کسی کونے جا کے ایک گلاب دا بوٹا انہوں لبدا ہے، تو فرمایا اتھے گل ہو رہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یہ امام احمد رضا بریلوی ہے جی، اعلیٰ حضرت بریلوی نہ ہوندے نا برے صغیرے میں بھی آج ممبر تے بیٹھ کے اگر مگر کر رہے ہوں میں بھی کر رہے ہوں چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا۔ امام احمد رضا بریلوی کے آئے برے صغیرے تے او پیرا دیتا حضور دی عزت ہوتے پیر دوسرا لان دا بھی موقع نہ ملیا، جس طرح حضرت شماس بن قیس انج کیتا نا حضور دا انج پیرا دیتا، امام احمد رضا برے صغیرے کھڑے ہو کے ایک پیر ہوتے کھڑے ہو کے پورے گستاخان دا انج پیرا دیتا، فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ کیوں جی
تو پھر اپنے بارے ایک کیا فرمایا قیامت تک احمد رضا دی جدو گل آئے گی حضور دی شان وچ بھی تے حضور دے گستاخاں دے خلاف بھی فرمایا احمد رضا اپنا خود تعارف کرا کے جا رہا بعد وچ مولوی خادم نہ سمجھے کہ میں تعارف کرایا مولوی خادم جڑا میری علمی گلاں مت دسے بلکہ میری گلاں چرا چرا کے خود مولوی بنے ہاں جی اعلیٰ حضرت فرمایا میرا تعارف کے نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر زنبور کے نیش بے نوش فرمایا احمد رضا قیامت تک شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں. ایک زمانہ تھا شریف مکہ کا دور تھا اعلیٰ حضرت حج پہ گئے تو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے. پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے اب تو نہیں ہے تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا واہ واہ کمال کر دی کیسا تخیل باندھا بڑی داد پائی نا لوگوں سے. تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا کیا تخیل باندھا ہے. اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی چہرے پہ جلال آ گیا رگے غیرت پھڑکنے لگی. کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. لیلا کی اوقات کیا ہے. تھر تھر کانپنے لگے. کہا بلا کے لاؤ اسے بلایا گیا حاضر کیا گیا. اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی. تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو. جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے. فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی. اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے اصلاح دی کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ